مومن کالر آ گیا ہلو سر میرے خیال میں مومن کالر ہی ہے ایم ہلو وائی. جناب ہلو ایک سیکنڈ ایم وائی رکیے گا, آپ کی آواز اب آ رہی ہے. نہیں جی, ایک سپر چیٹ آئی ہوئی ہے جو میں نے روکی ہوئی تھی اس وقت. یار ان کا نام پڑھیں گے ساحل بھائی؟ شناتانو ایک منٹ. شانتنو پمپلور. Pimpalwa. Okay. Why these moments don't talk on the text and try to پمپلور. humiliate on donations? Yeah, like donation. بھائی ڈونیشن ہم نے تو نہیں مانگے کسی سے, میں نے تو کبھی نہیں مانگے آج تک. جو پیار میں دے دیتا ہے تھینک یو سو ویری مچ, اس کا بہت 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 شکریہ. لیکن مسجدوں میں تو مانگے جاتے ہیں, پاگلوں کی طرح مائک پہ بول بول کے مانگے جاتے ہیں. جناب ایم وائی بھائی آپ بات رکھیے. سر اس دن جب ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی, وہ چور والا جو مسئلہ تھا, سر اس کو ذرا بعد میں کریں گے, وہ ساحل بھائی کے چینل پہ ہو رہی تھی, ہم وہاں پہ رکھیں گے. آج ذرا اس ٹاپک پہ آئیے پلیز. اب یہ کیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے اس میں کیا ہے. سر ابھی آپ کو دکھائیں گے سر حدیث سے, نہیں میں دوبارہ نے دیکھنا دیکھا چاہیں نہیں. گے؟ ہاں میں ایک بار دیکھوں اچھا دوبارہ کیا دکھاتے ہیں ہے. سر, آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں سر. یہ دیکھیے دوبارہ دیکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. یہ آپ مومن بھائی ہیں نا؟ ہاں بالکل مجھے جی یاد آ گیا آپ مومن بھائی ہیں. نہیں جی, یہ ہاں صحیح میرے خیال سے مسلم اس کی. دن ہی اپنے چینل پہ آئے تھے نا ایم وائی. جی 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 بالکل جی بالکل. جی تو یار یہ میں مومن, جی مومن بھائی ذرا میں دیکھیے گا. اس دن جی جی اس دن جو سوال تھا اس کا میں بولا تھا کہ میں ڈھونڈوں گا, تو اسی دن ملا تھا, لیکن آواز بریک ہو رہی تھی اس دن, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اسی لیے مجھے لیو کرنا پڑا. کوئی بات نہیں بھائی, وہ ہم چلیں گے ساحل بھائی کے چینل پہ جب دوبارہ آپ آئیں گے نا, کیونکہ وہ اس چینل پہ ہو رہا تھا نا, تو وہاں پہ ہم آپ ہاں سے وہ رکھیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ذرا فرق ہے, ذرا اس کو دیکھ لیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی, آپ اگلے سیٹرڈے کو 9 PM آ جائیے گا مسئلہ لے کے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, ایک بار دیکھیں جانکاری ہو کیا ہے. چلیں جانکاری لیتے ہیں کہ عائشہ نے بتایا کہ صالح بنت سہیل اللہ میسنجر کے پاس آئیں اینڈ کہا, میسنجر آف اللہ, آئی سی آن دا فیس آف ابو حذیفہ سائن آف ڈسگسٹ آن انٹرنگ سلیم, کہ سلیم کے آنے پہ ابو حذیفہ کے منہ پہ چہرے پہ ایک عجیب سی آ جاتی ہے. ویئر شکن بھی بول اللہ, سکتے ہیں اس کو. ہاں شکن آ جاتی ہے. تھینک یو ساحل بھائی. ویئر اپون اللہ اپوسٹل سیڈ سکل ہم, اس کو اپنی چھاتی چسواؤ. ٹھیک ہے, یہاں پہ سکلنگ ہے, ٹھیک ہے. بریسٹ فیڈنگ کراؤ, ٹھیک ہے, اس کی میرے خیال میں چیپٹر کا نام بھی ہے بریسٹ فیڈنگ این ایڈلٹ, اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاؤ. بریسٹ فیڈنگ این ایڈلٹ, سکل ہم. یہ کس میں ہے؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم. حدیث نمبر کتنی ہے؟ 1453A. A. ہلو, جی جی ہاں کتنا سر, یہ بتایا آپ نے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, سر یہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی, یہ سننا.com سے بھائی دکھا رہا ہوں میں آپ کو. 1453A صحیح مسلم sunna.com سے دکھایا گیا ہے. sunna.com سے. جی 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 ہاں ایک منٹ سر, میں اوپن کر رہا ہوں. سر آپ اوپن کر لیجئے. سر یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ نہیں میرے اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب سر, آپ میرے ساتھ اس وقت اسٹریم یارڈ میں بیٹھے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. موبائل ہے سر, میرا سیل فون ہے. تو سر سیل فون میں بھی نظر آتا ہے میرے بھائی. چلیں خیر کوئی بات نہیں, آپ کھول لیں. اچھا اتنی دیر میں آپ کھولے, ایک اور ہیں شاید یہ مومن بھائی ہوں. صحیح مسلم ہے نا؟ جی جی صحیح مسلم ہے سر. صحیح سر یہ مسلم کی میں سر یہ آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. یہ لے پکڑے سر. 14 کتنا بتایا آپ نے؟ 14 سر پرائیویٹ چیٹ دیکھیں, اس میں لکھ دیا میں نے. یار یہ احمد حسن, ہلو, آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لائیو آ سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ڈینی ٹائم آؤٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ نہیں ٹائم آؤٹ کرو بھائی. ڈونٹ ٹائم آؤٹ دیز مومنٹس. مومنٹس کو بلاؤ یار, ان کو لائیو چیٹ پہ آؤ. یہ مومن ہے احمد حسن, آئے لائیو چیٹ میں. یار یہ کیوں یار, میں بھی دیکھ رہا ہوں لوگ, مت بلاک کرو بھائی پلیز. میں سارے لوگوں کو, آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم میں نے بولا تھا تمام ماڈریٹرز کو, جب تک کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے میرے کسی 95% گیسٹ ہو کو, گیا. جب تک میرے کسی گیسٹ کو کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے, ان کو میوٹ مت کرو بھائی لوگوں. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ مجھے یہ مومنوں
مومن مجھے چاہیے کہ یہ مجھے بتائیں. تم لوگ مجھے کیا بتا سکتے ہو؟ تم تو خود نہیں سے مانتے ہو. یہ مومنوں نہیں تو آ کے بتانا ہے مجھے کہ میں غلط ہوں. ان کو بولنے دو. جب تک کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے میرے کسی گیسٹ کو, کچھ نہیں کہنا ان کو. مجھے بھی کچھ کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہنے دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ لگی ہے؟ پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. کوئی ماڈریٹر کسی کو بلاک نہ کرے بلا وجہ اور میوٹ نہ کرے بلا وجہ. یہ بلا وجہ کا میوٹ اور بلاک ہے. رے صاحب کہتے ہیں سپر چیٹ سپر اسٹیکر 499. تھینک یو سو ویری مچ رے فار یور ڈونیشن سپر چیٹ اینڈ تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اور رے کے ساتھ ہم نے ایک لمبی چوری گپ شپ رکھنی ہے. رے از اے گریٹ ایکس مسلم ایز ویل. او کدھر سے ہے یہ ریپ؟ سر رے بھی پاکستان سے ہیں اچھا بھائی. ان گریٹ کے ساتھ گریٹ میں گریٹ رکھوں گا سر. یہ بڑے زبردست ایکس مسلم ہے, بہت پیارا یار بولتے دل ہیں. خوش ہو جاتا ہے یار. کیا ان کے منہ میں مٹھاس ہے سر, کیا او مٹھاس ہے ان کے ہو منہ میں. ہائے 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 ساحل بھائی آپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے یہ مٹھاس میں. ہائے 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 ہائے, پھر تو سننا ہی پڑے گا بھائی. سر میں کہتا ہوں دھنیے کا پانی کیا ہے, انہوں نے کمال ہی دھنیا ہی پورا کھا لیا ہوا. چلو دھنیا پھیل رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. او یس سر, بہترین پھیل رہا. زبردست. جناب ہلو ایم وائی بھائی, جی جناب بتائیے. ایم وائی بھائی ابھی بھی غائب ہے. اکبر بھائی آپ آ گئے اپنی نظم لے کے؟ اچھا اکبر بھائی بھی ایکس جی مسلم ہے جی. یہ ایک نظم سنانا چاہ رہے تھے, سنا دو. سنا دیں سر, اب سنا دیں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ ہر وقت خدا کی مدد میں رہتا ہوں. جو کام خود نہیں کر سکتا وہ میں کر دیتا ہوں. مندر میں دان پیٹی سے چوری نہ ہو اس لیے میں شیشے کیمرے بھی لگوا دیتا ہوں. سنا ہے تیرے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, جھاڑوں کو ہلا کر سوکھے پتے بھی گرا دیتا ہوں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ صبح ہوتے ہی میرے آنگن میں پنچھی چلے آتے ہیں. تیرا گھر دور نہیں میرے گھر سے, پھر یہ پشو میرے گھر کیوں چلے آتے ہیں؟ دکھ مانگنے سکھ مانگنے تیری چوکھٹ پہ چلے آتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں بھکاری ہر وقت تیرے چوکھٹ پہ, پھر کیوں بھیک مانگنے میرے پاس چلے آتے ہیں؟ تیری دلیری تو بہت سنی ہے قرآن اور گیتا میں, جب بھی تیری ضرورت پڑی کیوں اترا نہیں سات آسمانوں سے؟ تیرے آگے رو رو کے ماں رہتی ہے سجدوں میں, پھر بھی نہ جانے کیوں یقین میں رہتی ہے تیرے جھوٹے یقینوں پہ. پھر بھی تجھے کوئی فرق نہیں ان کے آنسوؤں کی, اسے کیا معلوم تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تیرے بھروسے ہوتے تو یوں نہ ہم آسمانوں میں گھومتے, تیرے بھروسے بیٹھے ہوتے تو ہم نہ صفائے آفتاب ہوتے. تیری جھوٹی جنت کی یقین ہے, پھر کیوں مرنے کے بعد اپنے کیوں روتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ تیری جھوٹی ہوائی کو مان لیتا تو کبھی بھی گھر میں میرے گھر میں روشنی کا بلب نہیں ہوتا. تیرے دلاسوں پہ ہوتے تو ہم کبھی بھی مسکرائے نہیں ہوتے. تو نہیں ہے نہیں ہے میں جانتا ہوں, کیونکہ ایک ہلکی سی آہت کی بھی کوئی ہلکی آہت ہوتی ہے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے تیری نفس کو خوب پہچانتا ہوں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ وہ دن دور نہیں تیرے جھوٹے دلالوں کی خیر نہیں, تجھے سجدہ کرتے ہیں ان سروں کی خیر نہیں. ہر وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے, ہماری منزل کہاں ہے؟ تیری کتابوں کی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مانتے ہوں گے کچھ بنا سمجھے تجھے بہت سے لوگ, میں نے جانا تیری حرکتوں کو تو اٹھا نہ پایا اپنا سر گیرو کے آگے. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟
उरुत हर औरत जानने लगी है तेरी 72 हूरों के बारे में, हलाला और मुता के बारे में, 6 साल की आयशा और तेरी बहू जैनब के बारे में। वाह सदियां बीत गई तेरी जन्नत की झूठी कहानियों में, और हम लड़ते रहे आपस की रंजिशों में। जब हमने सच्चाई की खोज करनी चालू की, हीरा समझ के गार में घुसे, हमें तो बस लोंडिया बांगिया और 4 4 शादियां, माले गनीमत, खुफिया भतिया और बेटियों की शादियां, जन्नत के रंगीन सपने वाली, सर से तन जुदा करने वाली एक किताब मिली। और ये किताब और ये किताब और ये किताब दूसरे के हाथ में, और ये किताब दूसरे के हाथ में, और दूसरा हाथ तलवार के हाथ में, निकल पड़े दुनिया को आजमाने के लिए। और ठोपते गए अरब की आइडियोलॉजी, सूरज घूमता है 6 दिन में मेरे खुदा ने दुनिया बनाई, आदम की पसलियों से हवा का दर्शन करवाया, और इस कदर इस्लामी हुकूमत बनती गई, और नबी की झूठी कहानियों से मखमली चादर में लपटते रहे, और दुनिया से हम कटते चले गए, और दुनिया आकाश छूने लगी, और हम झूठी हसीन के जन्नत का अपना मुस्तकबिल तलाशते रहे। कौन कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता? वाह जी वाह, क्या जबरदस्त नज़म सर आपकी। मैं जरा सुपर सॉरी अभी चल रही थी, सॉरी आपके पीछे सर बहुत ज्यादा नॉइज चल रहा है। आपकी नज़म में काफी इंटरप्शंस हो रहे हैं उस पीछे की नॉइज से। लेकिन सर जितनी भी हमने अभी सुनी है बहुत आला सर, बहुत मजा आया। एक बिशारत सिंह साहब का सुपर चैट है, मदब अंदर भेजा बाहर इन मोमिनों का। ये एक और सुपर चैट आई है 100 रुपए की लोकेश बीएम की तरफ से। और उसके बाद एक और सुपर चैट आई है जनाब की तरफ से, एक सेकंड में मिस कर रहा हूँ कहीं, माय लॉर्ड की तरफ से। एरम सेज टू मी जीसस ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, तो भाईजान बहुत मजा आया आपकी नज़म का, बड़ा बेहतरीन नज़म आपने पढ़ी। माई जी वापस आ चुके हुए हैं, सो इनसे जरा हम पूछते हैं कि जनाब क्या सीन है आपका, क्या हेलो आप जी पढ़ के आए हैं? हेलो। जी जी सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे अभी तो कुछ ज्यादा उसमें कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक तो जो मैं पढ़ा वो पढ़ के खाली ऊट पटांग ही लग रहा है। है ना? ठीक है, अभी अभी तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ऊट पटांग दिख रहा है मुझे वही हो, कुछ और भी हो सकता है। जब उसकी छानबीन करेंगे तो तहकीक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा एडम, जी जी एडम चलो एक एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अगर जो उस दिन एमवाई का है। कुछ बात 2 मिनट एक के मिनट एक लिए मिनट अगर ले लिया जाए तो माई एमवाई जी बेहतर जी, होगा। माई जी रुकिए जरा। ये एक मिनट रुके, एमवाई जी एक मिनट रुके, क्योंकि जी मैं बताया था ना आपको, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अब इसमें तो एक बड़ी अच्छी बात है कि एमवाई जी ने जब ये हदीस पढ़ी तो उनको ऊट पटांग लगी ये बातें, तो एक चीज समझ में आई कि चलो ये सच्चाई से ये अपनी बात रख रहे हैं। अब ये तहकीक करेंगे कि है क्या उसमें और उसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो आप इसमें एतराज क्या क्या है आप वो देख लीजिए। इसमें जो आयशा की हदीस है उसमें आता है कि जो सकलिंग वाली जो बताया गया है वो असल में कुरान की आयत थी जो कि बकरी ने खा लिया था। करेक्ट ना एडम? जी बिल्कुल, तो जी आप बिल्कुल सर। पहला एतराज ये लिखिएगा, किधर नोट डाउन कर लीजिए एमवाई जी, के अगर बकरी ने वो कुरान की आयत खा ली तो फिर कुरान महफूज कैसे है। सबसे पहला एतराज आप ये लिख लीजिए कि कुरान फिर महफूज कैसे रहा। ठीक है, बिल्कुल। ये किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है यार, उनको म्यूट कर दो। एमवाई जी जरा म्यूट करें अपने आप को प्लीज, और एतराजात सुन लीजिए सारे। जी जी, जनाब। तो सबसे पहला एतराज जो है वो कुरान फिर महफूज नहीं रहा अगर सर, कुरान मुझे कोई में आवाज सकलिंग नहीं आ वाले। रही है, मैं फिर भी म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। आवाज नहीं आ रही है तो सब बात तो आपसे ही हो रही है, तो मतलब क्या होगा फिर? एडम आप बोल के देखो, फिर आप शायद आपकी आवाज आ जाए सर उनको। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो एमवाई जी नहीं, आपको आपकी आवाज आवाज आ क्यों रही नहीं है आ क्या रही? उनको पूछो। आपकी आवाज उनको आ रही है क्या पूछो। मुझे किसी की आवाज, केवल आपकी आवाज आ रही है और किसी की हाँ आवाज तो नहीं एडम आ आप रही है। बता दो, एतराज आप बताओ। अच्छा जी, एतराजात एमवाई जी ये है, पहला एतराज ये है
کہ یہ والی وہ جو آیت ہے وہ تو بکری کھا گئی تھی. یہ اصل میں قرآن کی آیت تھی جو بکری کھا گئی, جو ہم نے لائیو سٹریم کے شروع میں دکھایا, آپ جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ والی آیت کے اوپر ریفرنس یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ام سلیم کو کہا گیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ سکل ہم, اس کو سکلنگ کرنے کا کہا گیا, ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ عائشہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کر رہی تھی, میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں, یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے ایم وائی جی, میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اور اس کو پڑھنے لگا ہوں. عائشہ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کیا. یا ریلیٹڈ ٹو می فرام مالک, مالک سے یا نے ریلیٹ کیا فرام نائف دیٹ سلیم ابن عبداللہ ابن عمر انفارمڈ دیٹ عائشہ, عائشہ ام المومنین, جی جو جی عائشہ بولیے ہے بولیے. جو مدر آف مومنین ہے, sent him جی away while he was being nursed to his sister ام خلطوم. تو عائشہ چونکہ بہت چھوٹی تھی, ان کی چھاتیاں ابھی اتنی بنی ہوئی نہیں تھیں, وہ جس بندے کو اپنے پاس آنے دینا چاہتی تھی ان کو پہلے اپنی بیٹی, اپنی بہن ابو بکر کی ایک اور بیٹی ام خلطوم کے پاس بنت ابی بکر صدیق کے پاس بھیج دیتی تھی اور کہتی تھی سکل him 10 times so that he could come in and see me, تاکہ یہ آئے اور مجھے دیکھ سکے, میرے ساتھ بات کر سکے. سلیم نے کہا کہ ام خلطوم نرسڈ می 3 times, کہ ام کلثوم نے مجھے 3 دفعہ نرس کیا, چھاتی سے دودھ پلایا. اینڈ دین ام کلثوم فیلٹ ال, اور پھر ام کلثوم جو ہے وہ بیمار ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر وہ بیمار ہو گئی, جب وہ بیمار ہو گئی تو میں نے صرف, انہوں نے مجھے صرف 3 دفعہ نرس کیا تھا. she had only nursed me 3 times. I could not go in to see عائشہ, میں نہیں جا سکا عائشہ کو دیکھنے, because ام کلثوم did not finish for me the 10 times suckling, کیونکہ ام کلثوم نے مجھے 10 دفعہ سکل نہیں کرایا. سو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی بیس کے اوپر جو کہ بکری کھا گئی, اور اس واقعے کی بیس کے اوپر جو کہ محمد نے دیا, جو کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم سے دکھایا, وہ اس کو پریسیڈنس لیتی تھیں. اور جو بھی کوئی شخص ان کو ملنے آتا تھا اس کو پہلے وہ اپنی بہن ام کلثوم کی طرف بھیج دیتی تھی کہ جاؤ ام کلثوم سے دودھ پلوا کے آؤ, چھاتی سکل کروا کے آؤ, اور پھر میرے پاس آنا. اور یہ ہمیں بھی حدیث میں ملتا ہے, یہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. سر میں کچھ بولوں. سر آپ ہی تو بولے سر. دیکھیے میں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے جو پڑھا وہ مجھے کچھ اول جلول ہی لگ رہا ہے. باقی تو اب وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ تو میں نہیں جانتا. جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کروں گا میں نہیں بتا سکتا. رہ گئی بات کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بکری کھا گئی. میں نہیں کہہ رہا سر, سوری سر آپ کی احادیث کہہ رہی ہیں. یہ دیکھ لیں, میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں, میں وہ بھی آپ پڑھ لیں تاکہ کوئی وہ شک کو شبہ نہ رہے بیچ میں. یہ دیکھیں سر, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس کی بلکہ اردو ٹرانسلیشن یہاں پہ sunna.com پہ موجود ہے, میں اردو کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, رجم کی آیتیں اور بڑی عمر کے, جی ایڈم مجھے اجازت ملے گی بھائی. آئی ایم ریئلی سوری کہ بہت شارٹ وقت کے لیے میں آیا کیونکہ ٹریولنگ کر رہا ہوں. سر کوئی مسئلہ نہیں سر, آپ ٹریول کریں سر, بہت مہربانی آپ کا آنے کا سر. نو ہارڈ فیلنگ برو. نہیں سر, بالکل نہیں, ہرگز نہیں سر, بہت شکریہ. اوکے ہاں چلو میں بعد میں. تھینکس اے لاٹ ایوری ون. اینڈ جی مائی ویو جی, بس ایک سجیشن یہ ہے کہ اس پہ تحقیق کریے, اور اگر واقعی میں آپ کے اندر سچائی کی تڑپ ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں آپ کو غلط لگے گی, اور پھر آپ بھی ان چیزوں سے باہر آئیں گے اور شاید ہماری ٹیم میں ایک دن جڑ جائے. تو پلیز تھوڑا ریسرچ کریے گا اس بارے میں. چلیے دوستو, بہت بہت شکریہ, گڈ بائی. سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساحل بھائی کا, بہت اچھے ایک ایکس مسلم ہے ہمارے ساتھ. تو مائی جی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کہا کہ بہت اول فول یہ لگ رہا ہے, لیکن یہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے 10 آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیتیں اتری, اور یہ دونوں آیتیں کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی, میرے تخت کے نیچے تھی. جب نبی اکرم کی وفات ہوئی تو ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے, ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی, ٹھیک ہے نا. کیا آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ بکری کھا گئی؟ سر جی عائشہ بول رہی ہیں تو مجھے بلیو کرنا پڑے گا نا. میری لائیو سٹریم کا آج کا ٹاپک کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے,
وہ ए- آپ एक لوگوں کے مسلمان جو ہیں وہ غلط بولتے ہیں کہ قرآن پرزرو ہے، اور یہ پہلی حدیث کا آج ریفرنس دے رہا ہوں، اس کے اوپر ہم 5-6 سٹریمز کریں گے. एक ठीक है, आप कीजिए, बेशक बहुत अच्छी बात है, कीजिए आप. मैं जो कह रहा हूँ खाली इतनी सी बात है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बकरी खा गई? سر کھا گئی ہوگی سر، بکری नहीं, کاغذ کھا आपका جاتی ہے. ओपिनियन जानना चाहता हूँ मैं, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ. سر میرا اوپینین میٹر ہی نہیں کرتا نا، میں نے 1000 دفعہ یہ مومنوں کو بولا ہے. کیا آپ کا اوپینین یا میرا اوپینین میٹر کرتا ہے کسی حدیث کے آگے؟ اچھا چلیے, آپ نہیں بول پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ نہیں کھل کے بولنا چاہ رہے, کوئی بات نہیں, کیا مطلب؟ لیکن ہلو میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی اکبر صاحب. ہلو 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 ہاں میں جی, اس کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ سر, پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجیے پلیز. اکبر صاحب رک جائیں ذرا، لیٹ ہم سے ہز پیس. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر ہم، کہ فرقے واریاں جو شروع ہیں, ہم، بہتر آپ جانتے ہیں کتنی فرقے واری ہو چکی ہے. فرقے واری کیوں ہے؟ کچھ غلطیوں کی وجہ سے, کچھ کتابوں کی وجہ سے. اگر پوری ٹوٹل ایک ہی چیز ہوتی تو فرقے واری نہیں ہوتی, سمجھ ایک ہی ہوتی تو فرقے واری نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, یہی وجہ ہے کہ فرقے واری ہو رہی ہے. تو آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو یقین کر لینا, اور لوگ یقین کرانے کے لیے نام کس کا لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی کا نام لیں گے. اب اس میں نام لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی شک نہیں کرتا, بولا فٹ سے یقین کر لیا, ایسی بات میں ہو جواب جاتی دوں. ہے. ایک سیکنڈ اکبر صاحب رک جائیں سر، آپ ہولڈ یہی رکھیں، ہولڈ رکھیں. جی یہی وجہ ہے کہ پہلے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے, اس کے بعد میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں اگر صحیح ہے, کسی اینگل سے نہیں صحیح لگ رہا ہے, تو پھر اس کو ڈینائٹ کر دینا چاہیے. اچھا میں اب آپ سنیے ذرا، یہاں پہ آپ نے جی کافی تمہید باندھی. میں نے یہ ایک حدیث دکھائی، لیکن میں نے اس جی حدیث میں ابھی صرف یہ بڑے آدمی کی، بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے والی آیتوں کے بارے میں ایٹ لیسٹ 5 حدیثیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. جی, صحیح اچھا یہ مسلم ایک سے، ہی آدمی کا ہے؟ صحیح مسلم سے میں نے رکھی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر, آپ نے میں رکھی, نے میں آپ کو مانتا ہوں اس چیز کو. سر رک جائے نا، آپ دیکھیں آپ بول رہے تھے میں کتنا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا، بولیے. ذرا تھوڑا سا مجھے بھی اب بولنے دیں. میں جی نے جی بولیے. متوتہ مالک سے رکھی، ٹھیک ہے، میں نے متوتہ مالک سے رکھی، میں نے صحیح مسلم سے رکھی، اور میں نے 3-4-5 حدیثیں آپ کے سامنے بھی رکھی. ٹھیک ہے، جی بالکل. ان ساری حدیثوں میں پھر میں نے آپ کو دکھایا فتویٰ جو کہ سنی اسکالرز کا جو ہب ہے، جس کو آپ ایجپٹ کہتے ہیں، جس میں ہب ہے جو جہاں سے آپ کے تمام سنی اسکالرز تمام دین سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی وہاں کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ فتویٰ لگایا ایجپشن مسلمانوں کے اوپر کہ تم عورتیں جو دفاتر میں کام کر رہی ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے تمام لوگوں کو جن کے ساتھ تم جاتی آتی ہو. دکھایا وہ فتویٰ؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. وہ آن لائن سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر وہ فتویٰ کاسٹ ہوا ہوا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ واحد حدیث ہے، یا یہ اچھا صرف واحد ہے اور یہ صرف ایک فرقہ واریت کے اوپر ہے؟ دیکھیں شیعہ اسلام کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، سنی اسلام کی اگر بات کریں تو یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، متواتر قسم کے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹنس دی ہے. اور اگر آپ ٹھیک کو ہے. نہیں پتا تو آپ جا کے سر نہیں سیکھیے. نہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, لیکن میرا خالی کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم جس نظریے سے ابھی دیکھ رہے ہوں, تصدیق کرنے کے بعد میں, تحقیق کرنے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ نظریہ چینج ہو جائے. سر آپ ایسا کیجئے کہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور وہ جی نظریہ میرے پاس اگلے سیٹرڈے کو، اگلے ہفتے والے دن لے کے آئیے. ہاؤ اباؤٹ بالکل, دیٹ؟ یہی اسی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی دیکھیے ابھی اگر ایک تک مثال. ہاں، جی ابھی تک جو میرا ہے نا، ابھی تک جو جی. میرا تحقیق ہے وہ ہوں، بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، اور میری جو تحقیق ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ نے کہا کہ ہوں، یہ بڑا گندا لگ رہا ہے اور یہ بڑا ہوں، برا لگ رہا ہے اور بڑا ٹیٹی لگ رہا ہے، میں آپ ہوں. کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوا آپ کو بولتا ہوں
کہ جائیے تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنے کے بعد میرے پاس آئیے. ہاں بالکل، میں نے وہی چیز کہا کہ میں تحقیق کر کے پھر اس کے بعد میں کچھ اپنا دے سکتا ہوں اوپینین. پرزینٹ ٹائم کے لیے میں اس میں جب کچھ میں نے کیا ہی نہیں تو میں کیا اس کو کہہ سکتا ہوں. رہ گئی بات جہاں تک میں ابھی تک میں نے سمجھا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. ہلو، جی جی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ابھی تک جہاں تک سمجھا ہے، میرے خیال سے، خیال میں اپنا ایک نہیں، وہ خیال نہیں بتا رہا بتانا. ہوں. نہیں سر، خیال نہیں بتانا پلیز. خیال سر، خیال پہ قیاس کے اوپر اسلام نہیں چلتا، آپ کو پتا ہے اس بات کا. ہاں میں وہی قیاس جا پہ رہا تھا اسلام نہیں کہنے، چلتا. ہاں، قیاس پہ میں اسلام نہیں وہی جا چلتا. رہا تھا کہنے. اسلام چلتا ہے اسلام چلتا ہے اسکالرس کے اوپر اور اسکالرس کی انٹرپریٹیشن آف حدیثوں کے اوپر اور قرآن کے اوپر. سر قیاس نہیں چاہیے سر. میں نے قیاس کیا یہاں پہ میں آپ کے سارے مسلمان جو علماء ہے نا وہ مجھے یہاں پہ کوٹنا شروع کر دیں گے کہ تو نے قیاس کیسے کر دیا. تو اس لیے قیاس نہیں چلتا سر. نہیں، آپ نے جو کہا ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا جی کہ قرآن جو ہے کسی اسکالر کے اوپر جو سر چھوڑ دیں اسلام ہے قرآن کی وہ بات نہیں، کسی، ابھی چھوڑ دیں سر. میں کسی مجھے قرآن کی نا بات نہیں کر رہا ہوں، سوری. ہاں ہلو، میری غلطی سے نکل گیا وہ چیز. اسلام جو ہے نا کسی اسکالر پہ نہیں چلتا. میرے کہنے کا مطلب اتنا ہی تھا بس، اور کچھ بھی کس نہیں. پہ چلتا ہے؟ میں قرآن کی آیتوں کی ٹرانسلیشن اور ان کی تشریح اپنے مطابق کر سکتا ہوں. اگر آپ بہتر لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پوری طرح سے صحیح سمجھ کر کے صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں، تو بالکل آپ اس کو کر سکتے ہیں. لوگوں نے کیا کیا، یہی تو کیا ہے. اچھا، میں آج اپنی کتنے، مرضی سے بہتر لفظ، میں اگر بہتر لفظ استعمال نہ کروں، گندے والا لفظ استعمال کروں تو بھائی میری مرضی ہے آپ نا. اب تو میری مرضی ہے. آپ نے مجھے قیاس اوپن کر دیا کہ میں اپنے قیاس سے سمجھوں، میں اپنے دماغ سے سمجھوں. تو پھر تو میرے ہاں، لیے میری مرضی میری مرضی. پھر آپ اس کون کے لیے ہوتے ہیں میری ضروری ہے، اپنی مرضی تھوپنے کی؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جس لینگویج میں آئی ہے آیت، اسی لینگویج کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس لینگویج کا جو بھی میننگ ہے آپ لکھیے. آپ اوکے. اپنی اس میں، ہاں میرا کہنے کا مطلب خالی اتنا ہے. اب قرآن جو ہے کیول عربی میں نہیں ہے نا، کیول عربی میں نہیں ہے قرآن؟ کیول عربی میں نہیں ہے نا. کس میں ہے؟ عربی ہے، ارامک ہے، ہیبرو میں عربی ہے، اور تینوں. ایرامک اور ہیبرو میں ہے. جی اچھا سر، یہ جی اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں عربی کے اندر ہوں عربی لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں، ہاں، تو بے پھر اس شک، کا کیا مطلب ہوگا؟ بے شک عربی میں ہے، اچھا بے شک عربی میں ہے، لیکن ہر جگہ عربی ہی کیول نہیں ہے. اچھا کہیں کیا کہیں ہے؟ ارامک لینگویج کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کہیں کہیں اچھا ہیبرو کا بھی لینگویج استعمال کیا، لیکن وہ ٹوٹل چونکہ عربی میں ہی آیا ہے. لیکن لینگویج جو ہے نا ہوں وہ وہاں سے اٹھائی گئی ہے. اچھا تو جی. اور میرے ایک بھائی چیز، ایک سیکنڈ اور یہاں ایک پہ، چیز میں، یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز میں، ایک چیز، ایک سیکنڈ. ایک چیز اور ہے کہ قرآن کیول ظاہر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، باطن بھی ہے. باطن بھی ہے، یعنی کہ غلط ہے؟ دونوں. باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. اچھا چھپا ہوا ہے. سر آپ کی آواز غائب ہو گئی. ایم وائی جی آپ کی آواز غائب ہو گئی. محمد جی آپ کو آواز آ رہی ہے ایم وائی جی کی یا میری؟ ہیلو. اوکے، لائیو سٹریم میں لوگ جو ہیں ان کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیونکہ ایم وائی جی کی تو آواز غائب ہو گئی ہے. تو کیول ظاہر سمجھیں گے تو کچھ کا کچھ کہیں گے، ہوں ہوں. لیکن اگر باطن کو بھی سمجھیں گے تو ایگزیکٹ وہی کہیں گے جو کہہ رہا ہے. اچھا کہ سر، قرآن، آپ مجھے ذرا یہ کوئی قرآن کی آیت دیں گے جس میں بتایا ہو کہ قرآن ظاہر بھی ہے اور قرآن باطن بھی ہے؟ جی بالکل. مثال کے طور پہ آپ آیت قرآن کی کوئی پہلی سورہ، پہلی آیت لے لیجیے. پہلی سورہ کی پہلی آیت، وہ ہوں، تو پہلی لکھیں گے تو وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا. نہیں، پہلی سورہ بقرہ. اچھا وہ تو دوسری سورہ ہوئی نا سر. نہیں، دوسری کہاں ہوئی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کام میں کہتے ہیں، ہم ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں. اچھا
اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو، جی بولیے. قرآن کی جو پہلی سورہ ہے نا، ہوں. آپ کے میجر سکالرز اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ علم شریف میں جو پہلی سورہ ہے وہ بسم اللہ ہے. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو 1 دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یہ دیکھیں 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم شریف کی آیتوں کو 7 بنانے کے لیے، علم شریف کی آیتوں کو 7 بنانے کے لیے سر قرآن یہ جو تو ہے ہاں وہ پہلی آیت کو بسم اللہ سے ظاہر سورہ کرتا ہے، صرف سورہ سورہ فاتحہ کی. فاتحہ کی بتا. ہاں جی سورہ صرف فاتحہ سورہ کی بات. فاتحہ کی، کیونکہ انہوں نے سورہ فاتحہ کو 7 آیتیں پورا کر کے دکھانا ہے تو وہ بسم اللہ کو پہلی آیت کے اندر ڈالتے ہیں، سورت کے اندر ڈالتے ہیں اور کسی میں نہیں ڈالتے. لیکن اینی ہاؤ آپ کو شاید اس کا نہیں پتا تھا، ہم چلے جاتے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں سورہ 2 میں چلے جاؤ. یہ دوسری سورہ سر کھول دی آپ کے سامنے جناب. پہلی آیت پہلی آیت پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ سر. الف اب آپ لام پڑھ دیں. جی سر، ذالک الکتاب لا ریب یہ تو فیہ. دوسری آیت میں چلے گئے آپ. میں پہلے ہی بات کر رہا ہوں سر. یہاں سے اب یہ جو الف لام میم ہے ہوں، پہلی آیت، ہاں جی پہلی آیت یہاں اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سر، آپ اس کا بتائیں گے کیا سر. ٹرانسلیشن سر آپ بتائیں سر. ہے؟ میں تو بتاؤں گا ہی لیکن پہلے آپ بتائیے. سر میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ سر بتائیے. کیوں آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا ٹرانسلیشن کرنا بہتر جانتے ہیں، بتائیے. سر جی ابھی میں سر یہ دیکھیں ابھی چلے تفہیم القرآن سید ابو علا مادودی نے لکھا ہے جی الف لام میم. جی صاحب جی آپ بتائیے. میں خود بھی تو وہی کہہ رہا ہوں الف لام میم. سر میں نے ٹرانسلیشن بتا دی، اس کی ٹرانسلیشن ہے الف لام میم. یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. سر لکھا ہوا انہوں نے تفہیم القرآن سید ابو المادودی. بڑے ہی جاہل بندے ہیں اگر ان کو نہیں پتا تھا. کسی بہت ہی نے بھی بہت ہی قرآن ڈنگر میں ہے یہ بہت ہی غلط لوگ ہیں یار، جاہل لوگ ہیں. اوکے ڈاکٹر اسرار کو بھی لے لیتے ہیں. اوکے یہ کون ہے؟ تفسیر عثمانیہ کو بھی لے لیتے ہیں. 3 بندوں کو لے لیا. شیخ الہند محمود الحسن کہہ رہے ہیں الف لام میم. بیان القرار ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں الف لام میم. سر اب آپ بتا دیں سر الف لام میم یہ ہے کیا؟ کیا ہے سر؟ کیا ہے؟ کیا ہے سر؟ الف لام میم کتاب ہے. اچھا اور کون سی کتاب ہے؟ اس کا جو ڈیفینیشن جو ڈیٹیلز ہے ہوں اس کی آگے کی آیات میں ہے. اچھا الف جی لام میم کتاب ہے اور ڈیٹیل جی اس جگہ پہ. اچھا جی بتائیے سر. اس کے آگے کی. ہوں ہاں ہوں اور یہ وہ کتاب ہے، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے ہوں جو حضور کے قلب پہ نازل ہوئی. اچھا جی سر اس کا ایک بات بتائیے کہ اس کا آج کے جی ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کے آج کے ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہوں میں نے کہا کہ قرآن 2 چیزیں ہیں، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تو آپ نے کہا تو میں نے وہی چیز بتا دیا اور کچھ بھی سر نہیں، میں نے بس آپ کو اتنا ہی. صرف یہ بتایا تھا، پوچھا تھا کہ قرآن آپ نے بتا دیا کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب جی ظاہر اور باطن آپ نے مجھے دکھایا نہیں. ٹھیک ہے، کچھ قرآن اگر غائب ہے اور پتہ نہیں ہے کسی کو بھی تو نہیں وہ نہیں تو نہیں غلط بات ہو گئی. پھر آپ نے کہا نہیں قرآن جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اچھا یہ جی ایک اور صاحب آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، یہ پہلے بھی آئے تھے شاید، یہ اب لے کے آئے ہوں. آپ ذرا رکیے گا میں ان صاحب کو لے جی لوں، یہ شاید اب ریفرنس لے کے آئے ہوں. جی جناب نظام الدین صاحب ویلکم بیک. جی نظام الدین صاحب آپ میوٹ پہ ہیں. نظام الدین صاحب آپ کو اپنے آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا بولنے سے پہلے. جی یس جی ایڈم صاحب آواز آ رہی ہے آپ، آپ کو؟ جی سر آپ سر ریفرنس لے کے آئے ہیں آپ؟ نہیں ریفرنس میرے پاس نہیں ہے. میں تو اس چیز کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو میں چیز کو جانتا نہیں ہوں. بہتر ہے سر آپ نے پہلے تو بڑے حالانکہ ٹھوک بجا کے بولا تھا کہ بھائی ایڈم تمہیں ریفرنس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے نہیں کانٹیکس ایڈم کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ پھر دوبارہ آ گئے ہیں اور پھر آپ ریفرنس اور کانٹیکس نہیں لے کے آئے سر. نہیں اٹس بیٹر سی میرا یہاں پر آپ کے ساتھ میں جڑنا یہ کنورزیشن بیکاز آئی ایم انٹرسٹیڈ سو آئی ایم جوائننگ اوور ہیئر انڈرسٹینڈنگ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ اینڈ ہاؤ یو آر ٹیکنگ اپ تھنگس. سو میں یہ کہنا چاہتا تھا، اس بات کو کہنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ میں ایک ایکس مسلم ہوں، میں اسلام سے خارج ہو چکا ہوں، اسلام سے نکل چکا ہوں. تو کیا یہی سب ریزنس ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں کہ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں بریسٹ سکلنگ اور 4 شادیاں جو آپ لوگ کہتے ہیں غیر مسلمان، اور سورۃ توبہ کی جو آپ آیتیں لاتے ہیں
non-Muslims brothers and sisters which do bring, and some people who are saying that they are trying to convert to Islam, but then they get a picture of this. So मेरा ये कहना है भाई कि आप इन चीज़ों के बारे में रिसर्च क्यों नहीं करते, इन चीज़ों को समझते क्यों नहीं? और एडम, आप तो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो आप तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं इस्लाम को, क्योंकि आप इस्लाम से छोड़ चुके हैं, इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और आपके रीजंस हैं, तो आपने हमसे ज़्यादा बेटर रिसर्च की है, तो आप हमें इन चीज़ों के बारे में बेटर क्यों नहीं बताते? सर बता तो रहा हूँ, मेरी इन हर चीज़ों लाइव को स्ट्रीम, मेरी सुन ले, मेरी हर लाइव स्ट्रीम का एक टॉपिक होता है और मैं वो टॉपिक पूरा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। आपने भी पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, मैंने सारा कुछ दिखाया है। मैंने तो आपसे ये गुजारिश की थी कि जनाब आप मुझे बता दें, मैंने अगर कॉन्टेक्स्ट पे गलत बोला है आप मुझे बता दें और मेरे कॉन्टेक्स्ट को सही कर दें। आप वो भी नहीं कर रहे, तो भाई फिर इसमें ठीक है मेरा क्या कसूर है? जो मैंने एडम, समझा, जो मैंने देखा, वो मैं बता रहा हूँ। एडम, यू आर अ जनाब कॉमन जनाब ह्यूमन, जनाब यू आर अ कॉमन ह्यूमन, आप एक आम ओके आदमी हो, मैं एक आम आदमी हूँ। ना तो आप मुझे कोई रिलीजियस स्कॉलर लग रहे हो, ना आप दीन के बारे में कुछ समझते हो, ना मैं दीन के बारे में कुछ बेहतर आपसे सर, समझता हूँ। मैंने आपसे अभी तो क्या कहा था? बात ये है सही नहीं मुस्लिम नहीं 1453 बी Aisha Raziallahu anha and etc about the suckling and all that. How much do you understand about this, brother? How सर, much? How मैंने much do I आपसे understand about this, brother? Rather than getting it on the live platform and speaking in front of 200 and something speaking people who are live over here, आप जिस चीज को समझते ही नहीं हो, आप जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, आप उस चीज को यहाँ पे लाके क्यों प्ले कर रहे हो लोगों के सामने विदाउट एनी concrete knowledge and understanding, which I don't understand that. बेहतरीन हो गया। अब आप मेरी बात सुनेंगे या फिर मुझे बीच में जरूर इंटरप्ट करेंगे? जरूर जरूर एडम, प्लीज प्लीज ओके, प्लीज। जो मेरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने पूरी दिखाई है, चलाई है, बताई है। और मेरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है आपके उलमाए दीन के मुताबिक है। मैंने आपको यही गुजारिश की थी जनाब, आप या तो अपने किसी उलमाए दीन को ले आएं जो समझते हो, क्योंकि आपने तो कहा आप नहीं समझते, या मैंने आपको कहा कि जितना आप समझते हैं मुझे वो वाला रेफरेंस दे दें, मैं वो पढ़ दूंगा। देखिए, मैंने आपको किसी सूरत में रोका कि आप अपना रेफरेंस ना चलाएं, नहीं, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं आप जानते नहीं है, समझते नहीं है, तुम भी मत चलाओ। नहीं सर, ऐसे तो नहीं ना होता ना सर। अब आप बताइए। ठीक है एडम, आप ये कह रहे हैं सही मुस्लिम 1453 बी, और आप उस चीज़ को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वो एक रीज़न दे रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हो, आप इस्लाम छोड़ चुके हो, ये सब इस्लाम के बारे में बुराई है, ये सब चीज़ें गलत हैं, तो आपको उन चीज़ों को समझाना आना चाहिए। बट जो चीज़ मैं जो नज़रिए से देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत नहीं है। क्या गलत है इसमें? मुझे तो कुछ अच्छा, गलत नहीं लगता, बट इस चीज़ बेहतरीन। को जिस तरह से ओके रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, सर, मैं किस जुबान में आपको कंप्लीटली बोलूं, गलत है। किस जुबान में आपको बोलूं कि जनाब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी स्कॉलर के रेफरेंस से मुझे प्रेजेंट करें? कौन सी लैंग्वेज है जो आपको समझ आएगी? क्या मैंने आपको रोका कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ना प्रेजेंट करें? नहीं रोका। आप मुझे बताइए सलीम कौन है, और सलीम को ब्रेस्ट सकलिंग के लिए कहा गया उस रिवायत में, तो वो सलीम को ब्रेस्ट सकलिंग के लिए क्यों कहा गया? आप इसके बारे में भी तो बात करिए, इसके बारे में भी तो मैंने रेफरेंस लाइए कहीं से। अगर आप मैंने खाली हदीस को उठाएंगे, बिल्कुल। अगर आप ओके, खाली कुरान कहाँ से की लाऊं? आयत को लाएंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक ठीक सेकंड है, एक बोलिए सेकंड बोलिए, एक सेकंड एक प्लीज सेकंड, प्लीज। मैंने रेफरेंस उसका कोट किया था, नहीं किया था? आप बोले कि नहीं किया था? किसका किया था आपने? कि सलीम कौन है, मैंने इसका रेफरेंस कोट किया था, आप मुझे बोले कि मैंने नहीं कोट किया था। मैंने नहीं देखा, आप प्लीज बताइए, वापस से सर फिर बताइए। आपकी गलती है ना। देखिए, आप बिला वजह यहाँ पे आके इल्जाम तराशी कर रहे हैं, और आपने मेरी See, लाइव स्ट्रीम, रुक जाए, मैंने पहले भी आपको इसी वजह से गुस्सा हुआ था, क्योंकि आपने इल्जाम तराशी की। मैंने आपको बोला कि जनाब मैंने उसका रेफरेंस चलाया है, ठीक है, और उसका रेफरेंस एक और सही मुस्लिम की ही हदीस में है कि वो उनका आजाद किया हुआ गुलाम था। क्या मैंने नहीं चलाया? बिल्कुल चलाया, मैंने बताया सब लोगों को। तो फिर ठीक मेरे भाई, जब मैंने मेरी रेफरेंस चला दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरी आप गलती है मुझे एडम। आप एडम, ये मेरी मुझे गलती है। अपनी, हाँ, आप मुझे लिसन, अपनी अंडरस्टैंडिंग देना यार। मैं हाँ, तो आपको ये कितनी मेरी दफा कहा गलती है। आप मुझे अपनी सी, अंडरस्टैंडिंग दें। ठीक है, सुनिए, अभी मेरी सुनिए। सुनाइए। अच्छी बात है, आपने उस चीज़ को चलाया, मैंने उस चीज़ को मिस कर दिया, ये मेरी गलती थी, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। बट ठीक है, अगर अगर आप प्लीज़ उसको आपस से बताएंगे, हम उस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ करें बताइए। ना सर, बताएं। बताइए। हाँ, बताएं ना बताइए आप। वापस से उस चीज़ को आप बता रहे हैं, जो यार आज़ाद करदा गुलाम था, उसका रेफरेंस बताइए। और अब इसके लिए अगर दोबारा से शुरू करें, अलिफ से लेके ये तक।
نہیں نا سر، اب دیکھیں نا 1 گھنٹہ 32 منٹ ہو چکا ہے بھائی جان، آپ اپنا جو پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں ذرا پلیز وہ رکھیں تاکہ ہم کچھ آگے بھی بات کریں نا سر. ایسے تو نہیں نہ ہوتا، اب آپ ایک وہ اس کو گھمن گھیریوں کی طرح گھمائی جا رہے ہیں. آگے تو چلے نا یار، مجھے بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایڈم، میں نے اب جس طرح سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کلیریفیکیشن اباؤٹ دس حدیث، بہت ہی لمبا چوڑا اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، اور اگر اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو سکل کیا جائے جو کہ بالغ ہو چکا ہے، ہی از این اڈلٹ ناؤ، ہی کین انڈرسٹینڈ تھنگس، وہ عورتوں کو سمجھتا ہے اور عورتوں کی شرمگاہ وغیرہ کی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس چیز کی سمجھ رکھتا ہے، تب اس کو بریسٹ سکلنگ کے لیے کیوں کہا گیا؟ اگر اسے بریسٹ سکلنگ کے لیے کہا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ماں کا درجہ ہو جاتا ہے. اگر جس چیز کو اگر ماں کا درجہ جس عورت کو تم نے دے دیا، تم اس چیز کے ساتھ میں اس عورت کے ساتھ میں غلط کر سکتے ہو، برا کر سکتے ہو. اٹس ناٹ پاسبل. سو اگر پروفیٹ از سیئنگ ٹو ڈو سو، there is a wisdom behind it. This is right. This no wrong I can see over here. What wrong do you Perfect. see over here? Okay, what wrong I do see over here? Let me just tell you. آپ اب میں بیسیکلی میں نے اتنی مشکل سے اپنے آپ کو روکا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. دیکھیں بھائی، ایڈلٹ پیوبرٹی آپ کی 14 سال 12 سال 14 سال کے اندر آتی ہے، جیسا کہ لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ ایڈلٹ پیوبرٹی اٹین کر لی اس نے. آپ کے سامنے اسکرین پہ وہی حدیث ہے ریفرنس کے ساتھ. اچھا، اب اس کے بعد اتنے بڑے لڑکے کو اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کا خاوند ہے وہ ٹینشن میں ہے کہ یہ لڑکا اندر آتا ہے، اب یہ بڑا ہو چکا ہے، یہ لڑکا اندر آتا ہے، اس کی غلط نظر ہے میری بیوی کے اوپر. ٹھیک ہے، یہی لکھا ہوا ہے، یہی ریفرنس ہے. اس کے بعد محمد نے بول دیا کہ اس کو کہو کہ اس عورت کی چھاتی سے دودھ پیے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس چیز میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. میں بہت حیران ہوں اس بات سے. لیکن کیا آپ اپنے گھر میں کسی نوکر کو، نوکر ہے نا، کسی نوکر کو جو آپ نے بچپن سے رکھا ہوا ہے، لیٹس سے آپ نے اس کو 6 سال کی عمر سے رکھا ہوا ہے، وہ جناب اب 14-15 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کا وہ وضو جو ہے وہ اس میں پانی بھی آ گیا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، وہ سارا کچھ سمجھنا شروع کر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس موقع کے اوپر اگر میں آپ کو کہوں، گاڈ فار بٹ، میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کہوں گا، میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ آپ اس لڑکے کو اپنی بیوی سے دودھ پلائیں چھاتی سے، کیا آپ میری بات کو یہ سن کے مجھے چپیڑ ماریں گے، ٹھڈا ماریں گے، یا ایکسپٹ کر لیں گے؟ ٹھیک ہے آدم، آپ نے بات کہی، بہت اچھی بات کہی، بٹ یہ مجھے کہیں سمجھنے نہیں آیا کہ آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ وہ ایک نوکر تھا، وہ ایک سلیو تھا. سر مجھے تو یہ لکھا ہوا بات ہے آپ نہیں کے سامنے، حدیث ہے یار، کہاں ہے. پڑھ لیں. اوکے، سلیم has written poverty as man and you understand what you سر understand. یہ اوپر Enter the بلو house چیز میں free. پڑھیں، اوپر I بلو have a چیز میں پڑھیں، اوپر بلو. Salim, Salim, that freed slave of Abu Hudayfa. تھینک یو. He lived with. Okay, listen. He was not only a slave, but he was adopted as a child. اس کے بارے میں آپ تفسیر پلیز دیکھیے. سر اگر میں ایڈاپشن غلط ہوں تو آپ محمد مجھے نے، بتائیے. ایڈاپشن محمد، Listen. سر اگر میں ایڈاپشن، غلط ہوں تو آپ سر مجھے سنیں، بتائیے. سر ٹھیک سنیں، ہے، بولیے بولیے. ایڈاپشن محمد نے آلریڈی ایبروگیٹ کر دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا. محمد نے اپنے بیٹے، ایڈاپٹیڈ بیٹے زید کی بیوی سے جب شادی کرنی تھی تو اس نے قرآن کی ایک آیت دے دی تھی کہ آج سے ایڈاپشن ختم ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، تبھی یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. اگر ایڈاپشن ختم نہ ہوئی ہوتی تو دودھ پلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو میرے بھائی پلیز اس چیز کو سمجھیں. ایڈاپشن کی جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کے اسکالرز نے ٹمکیریاں ماری ہوئی ہیں بیچ میں ڈالنے کے لیے، صحیح مسلم میں نہیں ہے. لیکن ہم اگر اس تمکیری کو بھی لے لیں تو ایڈاپشن تو ختم کر دی محمد نے. اب مجھے بتائیں میرے بھائی، یہ مسئلہ آیا ہی اس وجہ سے، ورنہ اگر ایڈاپشن ہوتی تو دودھ پلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بولتے ہو، مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں کہ وہ اڈاپشن والی جو آیتیں ہیں وہ ایبروگیٹ ہو چکی ہے. اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کروں گا. نیکسٹ تھنگ از، اگر وہ بچہ ابھی بھی ان کے گھر میں رہ رہا ہے، بچہ آتا ہے جاتا ہے، اسے چیزوں کے بارے میں جانکاری ہے، سمجھ رکھتا ہے، ابھی وہ اب وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر کہا جا رہا ہے اس عورت کو، ان کی وائف کو اگر کہا جا رہا ہے کہ سکل ہم، اپنے اس بچے کو دودھ پلایا جائے تاکہ اس کے اندر وہ شہوت پیدا نہ ہو، وہ اس عورت کو اپنی ماں کی طرح ہی دیکھے، اپنی ماں کے ریسپیکٹفلی وہ نظریے سے دیکھے. تو اگر انسٹیڈ اگر اس کا اپوزٹ ہم دیکھیں، اگر وہ سکل نہیں کرتے ہیں، اگر وہ بچے کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اپنے قریب نہیں رکھتے، اس بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی،
وہ شہوت وہ نظریہ اس چیز کے اندر پیدا ہو جائے گا اور وہ ہو سکتا ہے بچہ آگے جا کے بگڑ جائے. تو اس سے اس غلط چیز سے صحیح تو یہ چیز ہے کہ اس بچے کو اپنے قریب لیا جائے, اس کو ماں کا درجہ دیا جائے, اور اس کو جب اس کو ماں کا پیار ملے گا, اس کو ماں کا دودھ ملے گا, تو وائی ول ہی ڈو سم تھنگ رانگ. میرے بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سر بہت لگا نائس رہنے طریقے دیں. سے بولتے ہیں, بہت نائس طریقے سے بولتے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ بہت نائس طریقے سے بول رہا ہوں. ایڈم سر ایک چیز سنیں, بولنا چاہوں گا, اب ایڈم ایک ایک چیز سیکنڈ, بولنا دیکھیں چاہوں گا. آپ نے اتنا لمبا بولا, مجھے تھوڑا سا جواب اس پہ دے نہیں لینے کچھ دیں. کچھ اچھا پازیٹیو چلیں بول رہا بولیں ہوں, کچھ بولیں پازیٹیو بولیں بول رہا ہوں. بولیں جی بولیں. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. The reason behind, because I am able to converse with you in a good conversation, which I have never ever had before with any non-Muslim, maybe it a Christian or maybe a atheist. So I'm very happy. I'm very happy literally from the heart, from the bottom of my heart. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں, اور اگر کچھ میں غلط کہہ رہا ہوں جو آپ کو غلط لگ رہا ہے, آپ اس چیز کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ بھی بولیے اگر میں اس چیز کو آپ کو اگر کچھ غلط فیل ہو رہا ہے, if I'm in any sense I'm hurting you, so please let me know too, so like we سر can have this ہاں, اب meaningful conversation. میں اپنا پوائنٹ رکھ دیتا ہوں میرے بھائی, اور بغیر Okay. ہنسے رکھنے کی کوشش کروں گا بہت طریقے سے. سر دیکھیں میرے بھائی, آپ بہت اچھے بھائی ہیں, کوائٹ فرینکلی آپ بہت پیارے بھائی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں, اگر یہ لڑکا جو کہ ایڈلٹ مین ہو چکا ہے بقول اس کے, اور اس عورت نے محمد کو بولا کہ بھائی ہی از این ایڈلٹ مین, وہ ایک بڑا آدمی ہو چکا ہے. یہ ایڈلٹ مین, یہ لڑکا کہہ لو, آپ ایڈلٹ مین کہہ لو, میں ایڈلٹ مین پہ بھی نہیں جاتا, لڑکے پہ چلے جاؤ. یار میرے بھائی خود سوچو 2 منٹ کے لیے, کیا آپ اپنی بیوی کو, کیا آپ کی بیوی ہے, کیا آپ شادی شدہ ہیں, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں, نہیں ہاں یا اس نہ, چیز کا مطلب ہی نہیں, اس چیز کا آپ شادی مطلب شدہ نہیں ہے, نہیں ہیں, اوکے اس چیز کا چلے. مطلب نہیں. کیا آپ کے والد چاہیں گے, میں لیتا بھی نہیں آپ کے والد کا ایگزامپل, کیا وہ چاہیں گے, بالکل کیا وہ صرف چاہیں گے کہ کوئی ایڈلٹ نوکر جو آپ کے گھر میں پہلے نوکر تھا, اب وہ بڑا ہو گیا ہے 14-15 سال کا, اس نے میچورٹی لے لی ہے, اس کو ان چیزوں کا پتہ لگ چکا ہوا ہے, وہ آپ کی والدہ کا گاڈ فاربٹ ناؤز باللہ, ٹھیک ہے, آپ کی والدہ کی چھاتی کے ساتھ منہ لگا کے دودھ پیے, کیا ایسا آپ سوچ بھی سکتے ہیں؟ ایڈم سب سے جی پہلی بات, ہاں ٹھیک ہے, آپ فنش کر لیے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی میں ٹھیک, اس چیز کا آنسر دیں پہلے, پھر کہیں اور جائیے گا. ہاں دیکھیں نہیں ٹھیک ہے, حدیث میں پہ بعد میں اس جائیے چیز گا. کا ہی آنسر دینے کی کوشش کروں جی گا. میں جی کوشش کروں گا یہاں وہاں بھٹکوں نہیں, اور آپ کا ٹائم برباد نہ کروں, اور جی ویورز کا بھی. سلیم, اس کی ایج ہمیں کہاں پتہ چلتی ہے, پیوبرٹی پہ وہ بچہ پہنچ چکا ہے, اور اس چیز کی ہمیں اس ظاہر کہاں پر ہے کہ یہ بچہ 15 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, اڈلٹ اسے کہا جا رہا ہے. اور ایک بات یہاں بھی یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ پیوبرٹی پہ پہنچا ہے بچہ, ہی ہیز اٹینڈ پیوبرٹی. ناؤ نیکسٹ تھنگ, ون مور تھنگ از, عرب کا جو رواج تھا, یہ بہت ہی پرانا رواج ہے کہ بچوں کو اللہ پالکوں کے پاس بھیجا جاتا تھا فار a good nourishment. The childs were sent to villages. So villages women were strong, and these women used to سر, nourish یہ these kids so بچوں کو, that سر they will دیکھیں be میں آپ strong. کو کاٹوں گا یہاں پہ, سوری معذرت کے ساتھ. سر دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے 2 سال سے کم عمر بچوں کی, پلیز اس پہ مت جائیے. اب ہم بات کر رہے ہیں ایڈلٹ کی, جو کہ سمجھتا ہے جب اس کا کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں مرد میں اور عورت میں پیوبرٹی پر کی 2 ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. عورت کا خون آئے تو اس نے اٹین کر لی پیوبرٹی. مرد کا خالی کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا, مرد بچے کا اس کی پیوبرٹی کے لیے. مرد کا جب وہ کھڑا ہو کے اس میں سے پانی بھی نکلنا شروع کرے, وہ والا, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جی اس کا ٹرک الٹ گیا رات کو سوتے ہوئے, یعنی کہ اس کو اختلام آئے, تھینک گاڈ مجھے لفظ یاد آ گیا, اختلام آئے. تو جب اختلام آتا ہے پھر کہیں جا کے پتا لگتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اب پیوبرٹی اٹین کر چکا ہوا ہے. اور پیوبرٹی ہمارے آج کل کے زمانوں میں, کیونکہ ہم لوگ دنیا میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, سائنس اور سارا بتاتا ہے کہ پیوبرٹی آج کل کے زمانوں میں جلدی آنا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ ویب سائٹس, انٹرنیٹ اور یہ وہ سے ہم بہت زیادہ لینا شروع ہو گئے ان چیزوں کو, تو پیوبرٹی ارلی آنا شروع ہو گئی ہے. اور آج کل کے زمانوں میں بھی 12-13 سال سے پہلے لڑکے میں پیوبرٹی نہیں آتی. اس زمانے میں اگر ہم اسی ریفرنس سے جا کے پیچھے دیکھیں تو اس زمانے میں 14-15 سال سے پہلے پیوبرٹی آنا ممکن نہیں تھا. ہم پیوبرٹی آف ا گائے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا سوچ کے مجھے جواب دیں. اتنی دیر میں ایک کے صاحب کا سٹریم پڑا ہوا ہے, قرآن جبرائیل بھی ہے, بتاتے ہیں
کہ fucking بھائی ہے. I don't know what that means is. I'm gonna ignore this, but thank you for the super chat. ایک اور کے بھائی نے دوبارہ کیا ہوا ہے. جناب ہے سلیم بچہ ہی اور عائشہ میچور تھی. اوکے سو یہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ ریفرنس ملانے کی کوشش کی ہے. سلیم بھائی کے بھائی ونس اگین تھینک یو فار یور سپر چیٹ. جی نظام صاحب بتائیے, حکم کیجیے اب آپ. ہاں بہت اچھی بات تھی وہ کمنٹ میں نے دیکھا. عائشہ ایک وہ بھائی بہت کنٹروورسی ہے. عائشہ جو ہے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں نا, لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, اس لیے میں اس کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اگنور ہاں کروں گا. ٹھیک ہے اسے ٹھیک سائڈ ہے رکھیے آپ. ہاں ہاں آپ جی کا کوشچن بولیے واپس پلیز. جی. آپ یہ بول رہے ہیں کہ وہ بچہ سلیم جو ہے پیوبرٹی پہ پہنچ چکا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف بچوں کو ہی بھیجا کرتے تھے, عرب کی جو عورتیں تھیں وہ صرف چھوٹے بچوں کو ہی بھیجا کرتی تھی. تو میرے بھائی اس چیز کے بارے میں تو مجھے صحیح سے نہیں پتا. جس چیز کے بارے میں مجھے صحیح سے نہیں پتا اس چیز کو بہتر ہے کہ میں نہ کہوں تو بہت ہی بہتر ہے. اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. ناؤ تھنگ از اکارڈنگ ٹو می, ناؤ دس از اے عرب ٹریڈیشن. نہیں ایک سو سیکنڈ واپس نہیں کاٹوں گا. اکارڈنگ ٹو یو کچھ نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو می کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چیزیں وہ جو لکھی ہوئی ہیں, جو پڑھی ہوئی ہیں, جو اوتھینٹک ہے, پلیز اکارڈنگ ٹو دیٹ بات کیجیے سر. ٹھیک ہے, بٹ یہ سلیم کی ایج ہمیں یہاں کہاں پتہ چل رہی ہے بتائیے. سر انہوں نے اٹین پیوبرٹی کہا ہے نا, مجھے بتائیے کہ اٹین پیوبرٹی کے پیوبرٹی میں نے آپ کہا کو ہے. کمپلیٹ ایکسپلین کیا کہ پیوبرٹی ایک لڑکے میں کب اٹین ہوتی ہے, آپ بتائیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, اس پر ایک معاملہ اور آتا ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ نے کہا تھا, اس پہ ہم نہیں جائیں گے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیے 1400 ایئرز اگو, 1400 سال پہلے انسان کا کمپوزیشن, اس چیز کو اگر آپ اس 21st سینچری سے کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا جسٹس ہے؟ میں نے 1400 سال آلریڈی بچے جی سنیے جی سنیے نہیں ایک 1400 سال پہلے. سیکنڈ میں نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے ابھی, آپ نے سنا؟ ہاں میں نے آپ اس نے بات کا اس کا جواب دیا جواب تھا, میں دیا نے ہے. کیا دیا تھا آپ کو جواب؟ ہاں پیوبرٹی جو ہٹ کرتے ہیں وہ ایک ارلی ایج پہ ہٹ کرتے ہیں, بیکاز پورنوگرافی آج وغیرہ کل کنٹینٹس دیکھتے ہیں. آج کل آج کل آج کل آج کل پرانے ٹھیک ہے زمانے میں ٹھیک. کب ہٹ کرتا ہے؟ ذرا لیٹ ہٹ کرتا تھا, کریکٹ؟ کس نے کہا ایسا؟ سر کون آپ سا کے ریفرنس آپ کے تمام پاس؟ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز نے کہا ہے, کسی کو بھی لے آئیے. نہیں آپ کا ویو اور میرا ویو اس میں پوائنٹ کچھ میٹر نہیں رکھتا, جیسے کہ آپ نے کہا میں نے ریفرنس میڈیکل میٹرز. سائنس کے ڈاکٹرز کی بات کی ہے نا سر, تو آپ ان انٹرنیٹ پہ میڈیکل سرچ سائنس کو کریں. بھی آپ یہاں پر لائیے بھائی, میڈیکل سائنس کو بھی سر لائیے, بہتر رہے گا ہم ان کو بھی اوکے لے کے بات کریں نا. اوکے بہترین بہترین, وہ غلط ہے, سب غلط ہے. آپ مجھے بتا دیں قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے ایک مرد کی پیوبرٹی کب اٹین ہوتی ہے؟ کہاں لکھا ہے مجھے بھی نہیں پتا, میں نے تو نہیں پڑھا کہاں لکھا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اس لیے کہ اس زمانے میں آپ بھی لوگوں بتائیے. کو پتا تھا کہ جب عضو تناسل سے پانی نکلنا شروع کر دے مرد کا, لڑکے کا, تب وہ پیوبرٹی اٹین کرتا ہے. اور اس زمانے میں وہ مرد جب لڑکا ہے وہ تب 12-14 سال سے پہلے کسی لڑکے کا پانی نہیں نکلتا. یہ آپ جانتے ہیں 1400 سال پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے 14,000 سال پہلے. میرے بھائی یہ اسی دنیا کی 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, 14,000 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی. سر آپ دیکھیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک لڑکا جو اپنے ٹین ایجز میں ہے وہ ایک عورت کا شکل کرے. دوسرا میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی متوتہ مالک سے کہ عائشہ جو ہے جس کسی کو بھی اپنے پاس آنے کی اجازت دینا چاہتی تھی وہ پہلے اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر کی طرف بھیج دیتی تھی کہ جاؤ اس کو شکل کرو. ایک شخص تھا جس نے صرف 3 دفعہ شکلنگ کیا تھا اور ام کلثوم بنت ابی بکر بیمار ہو گئیں تو وہ 10 شکلنگ پورا نہیں کر سکا, اس لیے وہ کبھی بھی عائشہ کو فزیکلی جا کے دیکھ نہیں سکا, مل نہیں سکا. تو میرے بھائی یہ جو ایک ریفرنس نہیں میں دکھا رہا, ملٹیپل ریفرنس دکھا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو فتویٰ دکھایا ایجپٹ کے اسکالرس کا, جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. وہ ایجپٹ کی کون سی یونیورسٹی ہے؟ الازہر یونیورسٹی, جہاں سے آپ کے علماء دین کو سیکھتے ہیں اور پھر عالم بنتے ہیں. وہاں پہ یہ فتویٰ لگایا گیا تھا کہ جو عورتیں دفاتر میں کام کرنے جا رہی ہیں یہ مت جائیں, اور اگر انہوں نے جانا ہے کام کرنے تو پہلے یہ بریسٹ فیڈنگ کرائیں, سکلنگ کروائیں اپنے ان تمام مردوں کو جن کے درمیان بیٹھی باتیں کرتی ہیں یا کام کرتی ہیں. سر تمام چیزوں کو اگر آپ حاضر و حاضر رکھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا سر آپ کا یہ جو ایک ورڈکٹ ہے نا یہ کسی صورت میں نہیں بیٹھ رہا صحیح. ٹھیک ہے ایڈم, استغفر اللہ, مجھے نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چیز کی حقیقت کیا ہے. جو ویڈیو جامعہ ازہر کا بتایا گیا, علماء سے پوچھا گیا کہ جب دفتر میں جاتی ہیں عورتیں وہ کیا کریں. اس چیز کو میں ضرور دیکھوں گا, آپ پلیز اگر اس کا کہیں لنک ڈال دے اس سر ویڈیو کا تو آپ کی بہت میں نے اپنی مہربانی اسٹریم ہوگی. میں دکھایا, سر میں نے اپنی اسٹریم میں ٹھیک ہے دکھایا ٹھیک, ہے. میں اسے آپ واپس سے دوبارہ دیکھوں گا, ضرور دیکھوں گا, ضرور آپ دیکھوں گا اس کو انشاءاللہ. ضرور دیکھیے گا اور ہاں پھر دوبارہ نیکسٹ ویک آئیے گا اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے. نیکسٹ ویک کا میرا ٹاپک جو بھی ہوا
وہ ہوا میں آپ کو اسپیشلی ٹاپک سے انحراف کرنے دوں گا اس پوائنٹ کے لیے. ڈز دیٹ میک سینس ٹو یو سر؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ویری ویری تھینکفل. جزاک اللہ خیر. سر اب ایک چھوٹی سی بات کروں آپ سے. یہ ذرا ایم وائی بھائی کہہ رہے تھے کہ قرآن پیور عربک میں نہیں ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں مانتے؟ سوری میں نے نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایم وائی جی ایک مسلمان ہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ لائیو چیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے انہیں بولا بولنے تھا دیجیے پلیز. انہیں بولنے دیجیے انہوں نے پلیز. بولا تھا کہ قرآن پیور عربک میں نہیں ہے. کیا اچھا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے جو کہی ہے ہو سکتا ہے انہیں نالج نہیں ہوگی, نہ سمجھی میں انہوں نے کہی ہوگی. قرآن تو پورا عربی میں ہے. قرآن عربی میں ہے, لہٰذا وہ جو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ضرور ہوگا کہ ہم چیزوں کو, کچھ چیزیں قرآن کی آیتیں ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں, ہم وہ سمجھ بات کی سکتے ہیں. بات ہے, وہ بات کی دیٹ بات از ہے, وہ بات کی بات ہے. لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ قرآن عربی میں بھی ہے, قرآن ہیبرو میں بھی ہے, اور قرآن جو ہے قرآن کے چیزیں ایک زبان میں نہیں ہے, خالی پیور عربی میں نہیں ہے. ایم وائی جی کیا آپ ایکسپلین کریں گے اپنے ایک مسلمان بھائی کو؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نظام الدین کا جو ورڈکٹ ہے وہ پیور اسلامک ورڈکٹ ہے. ایز اے مسلم مجھے بھی یہی پڑھایا گیا تھا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ایک کتاب پیور عربک میں ہے. جبکہ آپ نے بھی بولا تھا کہ قرآن جو ہے عربی کے علاوہ سیریائک میں بھی ہے اور ہیبرو میں بھی ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں. کیا آپ اپنے پوائنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے نظام الدین صاحب کے سامنے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے ایک آیت رکھی تھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی, میں اسی سے مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جی دے دیں. جیسے عربک میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ کئی چیزوں کے ڈیفینیشن کو توڑ کر کے ایک ورڈ میں کیول لکھتے تھے, ورڈ میں. اور الف لام میم جو لکھا ہوا ہے یہ وہی ورڈ ہے. اسی طرح سے تاہا ہے, اسی طرح سے یاسین ہے, اسی طرح سے الف لام را ہے. پہلے ایک ورڈ دیا اور اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیلز ہے. یہ ورڈ کی میننگ کیا ہے اس کے آگے ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. میں نہیں کچھ سر, یہ کہوں. ظاہر اور باطن کی میں یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے آپ نے ایک اور سینٹنس بولا تھا کہ قرآن صرف عربی میں نہیں ہے, جی میں نے قرآن میں بتایا. سیریائک لینگویج بھی ہے اور ہیبرو لینگویج بھی ہے. کیا آپ جی وہ والی بات ریپیٹ کرنا پسند کریں گے؟ کیونکہ یہ جو الف لام میم ہے اس پہ ہم بعد میں چلتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ایک لفظ رکھا تھا, یہ الف لام میم والی بات آپ نے ظاہر اور باطن کے حساب سے کی تھی. ذرا اس سے ٹھیک ہے. ایک سٹیپ پیچھے جائیے, ذرا بتائیے کہ قرآن پیور عربک میں ہے کہ نہیں ہے. ذرا پہلے اس کے اوپر جائیے, میں وہ ذرا نظام الدین صاحب کو سنوانا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ قرآن میں کیول عربک کا ہی استعمال نہیں ہوا ہے, ارمک کا بھی استعمال ہوا ہے, ہبرو کا بھی استعمال ہوا ہے. اب وہ عربک کا کیا استعمال ہوا ہے, مثال میں نے آپ کو الف لام میم سے دیا. فار ایگزامپل الف لام میم, یہ عربک جو اس وقت لکھتے تھے اپنے ڈیٹیلز کو ایک ورڈ میں سمیٹتے تھے, یہ وہ طریقہ ہے الف لام میم. اوکے, ایک سیکنڈ رکیے گا سر. یہ بھائی ڈیٹیل. جان ایک سیکنڈ رکیے گا سر. نظام الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایرمیک بھی ہے اور ہیبرو بھی ہے. نظام الدین صاحب آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں بھائی, میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا یہ بھائی کون سے ریفرنس سے بول رہے ہیں, سوری. بٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی بتا دیا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. Indeed we have sent it down as an Arabic Quran that you might understand. قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. اب رہی بات الف لام, یہ بات قرآن کی جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ دونوں الگ مسئلہ ہے. جیسا کہ ایڈم آپ بھی کہہ رہے ہیں, یہ دونوں الگ مسئلہ ہے. الف لام میم یہ قرآن کی الف لام میم ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے. یہ آیتیں ایسی ہیں جن کا ایگزیکٹ اسپیسیفک میننگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. فار ایگزامپل طٰہٰ سے آپ کو کیا سمجھتا ہے, الف لام میم اس سے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اس کا کچھ معنی نہیں بنتا ہے ہمارے لیے. اس چیز کا اسپیسیفک انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں ہے. اس ورڈس کا انڈرسٹینڈنگ بہتر اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور کس لیے نازل کی گئی. حالانکہ رہی بات قرآن کی, تو قرآن صرف اور صرف عربی میں نازل کیا گیا جہاں تک کہ میں نے پڑھا اور میں سمجھتا ہوں. جی سر. ایم ٹھیک وائی ہے. جی دیکھیں, میں آپ کو یہی بات بتاتا, آپ نہ مانتے. اب یہ آپ کے مسلم بھائی ہیں اور بڑا اچھا قرآن کو جانتے ہیں. بھائی جان آپ کس طریقے سے بول رہے ہیں کہ قرآن میں نے ایرمیک اور سنا ہے ہیبرو میں یوسف بھی ہے؟ کی بات. جی
میں نے تو سنا ہی نہیں سر ان کی بات کو. سر یہ مجھے دیکھیں نا ان پھر کی آپ آواز نہیں. عزت ہی نہیں دے رہے ایک بھائی کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کتنی ڈس ریسپیکٹفل بات ہے یہ انفارچونیٹلی. سر میں کہہ رہا ہوں ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی کلیئر آواز آ رہی ہے اور ہے. آپ کو نہ آئے اور مجھے تمام آ رہی ہے اسٹریم میں آواز سب تو کو آ تمہیں رہی ہے؟ کیوں نہیں، ان کو کیسے نہیں آ رہی؟ یہی چیز ہے نا، جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے جی نظام صاحب تھینک ایڈم یو سو ویری ایڈم مچ. آپ آئے ہاں بہت شکریہ آپ کا سر. مجھے آپ میری سے بات بات آپ کر کے ہاں مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ سچے مجھے کوئی بات طریقے سے بتائیں بات گے؟ کرتے ہیں. ایم بھائی جی رک جائیں پلیز. کیونکہ نظام صاحب آپ سچے طریقے سے بات رکھتے ہیں. مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ جب بھی آئیں گے میرے لیے ویلکم ہے، میرے سر پہ اور میری آنکھوں پہ. آپ آئیے گا اور دوبارہ کانٹیکٹ لے کے آئیے گا. میں آپ کا اگلی دفعہ میں انتظار کروں گا. بہت مہربانی. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ I'll try my best to be here ایڈم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اچھے لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے جو کہ اچھے اور سچے ہیں، جو کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. حالانکہ ان لوگوں سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا جو کہ موکنگ کرتے ہیں، بلاسفیمنگ کرتے ہیں، واٹ ایور. سب کا الگ الگ نظریہ ہے، سب الگ الگ نالج رکھتے ہیں. تو بیٹر یو کیپ اٹ وتھ یور سیلف اینڈ بی گڈ. سو ایڈم اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت اچھا لگا. میں کوشش کروں گا اگلے بار واپس سے جڑوں اور پوری اپنی تفتیش کروں اور چیزوں کو اچھے سے سمجھ کے آپ کے سامنے آ کے اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کروں. تھینک یو ویری مچ آدم. بہت تھینک مہربانی یو. جی، جزاک شکریہ. اللہ خیر. تھینک یو. اچھا جی ہمارے پاس کچھ اور لوگ جڑے ہوئے ہیں. ذرا میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے مومن کون ہے. جو بھی کوئی مومن بھائی ہے پلیز وہ بتا دے کہ وہ مومن ہے تاکہ میں اس کو لوں. اور پلیز اپنے نمبر مت پرائیویٹ چیٹ میں پھینکے. میں کسی کو نمبر پہ کال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا مارک صاحب نے سپر چیٹ دیا ہے 1000 روپیز کا. تھینک یو سو ویری مچ. پیس اینڈ بلیسنگ ٹو یو ایرم بھائی. لو فرام انڈیا. تھینک یو بردر. گاڈ بلیس یو. ایم وائی جی تھینک یو. آپ بھی واپس آئیے گا اور ریفرنس لے کے آئیے گا اگلی دفعہ اور ہم آپ کے شکریہ. ساتھ مزید ڈسکشن کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر اگلی دفعہ. اور جو آپ کا وہ چور کا ہاتھ کاٹنے والا ہے وہ ہم ساحل بھائی کے لائیو پہ بات کریں گے کیونکہ وہ اس لائیو کا ٹاپک ہے. اچھا جی آپ لوگ ذرا اسٹریم چھوڑ دیں کیونکہ کچھ اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں. نظام الدین صاحب آپ بھی اگر چھوڑ دیں اور ایم وائی صاحب آپ بھی چھوڑ دیں تاکہ ہم کسی اور کو لے سکیں. ہلو ہلو جناب ہلو. جی میں یہ کہہ رہا تھا سر، ایک بات میں پوری اپنی بات کر دیتا ہوں. جو اس دن ہم لوگ چور کے بارے میں ڈسکشن کر رہے سر ہم تھے. نہیں کریں گے اس ٹاپک پہ بات یہاں پہ. سر وہ اس ٹاپک کی بات ہے، وہ اس لائیو اسٹریم کا ٹاپک ہے. پلیز آج ہم قرآن کی اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی کہ اس میں کون سی آیتیں غائب ہو گئی تھی، کیوں غائب ہو گئی تھی اور کیا تھا. پلیز ٹاپک کو دیکھ کے ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کہ اس ٹاپک کو آپ مزید سمجھ کے آئیں گے. آپ کو قرآن یہ حدیثیں پسند نہیں آئیں. آپ نے کہا بہت بونگی لگ رہی ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اگلی دفعہ دوبارہ آئیے گا اور اس کے اوپر اپنا پوائنٹ رکھیے گا جب آپ سمجھ کے آئیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. میرے پاس ایک اور بھائی ہیں جو کہ کافی میڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یو میڈ. میں ذرا ان کو اسٹریم میں لینے لگا ہوں. ایم وائی بھائی آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں تاکہ میں کسی اور کے ساتھ گپ شپ لگا سکوں. شکریہ. بہت شکریہ سر.